ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری سسٹر نے بہت ہمارے علم میں اضافہ کیا. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آگے بھی آپ سے اور فیضیاب ہوتے رہیں گے. ناظرین اب میں آپ کو آج کے کوئز کا پروگرام بتاتی چلوں. آج کے کوئز کا سوال ہے بی بی معصومہ قم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ بی بی معصومہ قم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بہت آسان سوال، بہت آسان نام ہے جی، سب کو معلوم ہے. سارے ناظرین جانتے ہوں گے یقیناً. اور آپ نے اتنا آسان سوال رکھا ہے. میں نہیں چاہتی نا کہ زیادہ مشکل ہو ان کے لیے اور آسانی سے ہم یہ تحفہ دے سکیں. کتاب دکھائیے ہمارے ناظرین کو، بہت ہی بہترین کتاب ہے. یہ تحفہ جو ہے آج آپ ضرور یہ لے کے جائیں. بہت ہی بہترین کتاب ہے، سیرت امیر المومنین. مائی شاپ 14 والوں کی طرف سے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. اور آپ جب فون کالس لائن کھولی جائیں گی تو آپ زیادہ سے زیادہ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا تاکہ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہم آپ کو تحفے میں دے سکیں. ٹائم بھی بتا دیں کب فون کھولیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم 12 بجے کے بعد جو ہے فون کالس کھول دیں گے، تو آپ ضرور فون کر کے اپنا حصہ ڈالیے گا. کیا پتہ بہترین کتاب آپ کی ہو جائے. اور اسی لیے آپ کے لیے بہت ہی آسان سا سوال رکھا گیا. جی بالکل. سسٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے معصومہ قم کے روضے پہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت کرامات ہوتے ہیں. آج بھی جو خالی ہاتھ جاتا ہے لیکن واپس خالی ہاتھ نہیں، بالکل جھولیاں بھر بھر کے اپنی مرادیں لاتے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ نابینا جائیں تو بینا ہو جاتے ہیں، جو مشکل میں گرفتار ہوں ان کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے. بے شک. اور معذور جو ہے وہ اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے. یہ میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو آپ کا مشاہدہ تو آپ کچھ شیئر کریں گے ضرور اور کرامات کے بارے میں؟ ان کی کرامات تو ایسے ہیں بی بی معصومہ قم کے کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں. لیکن ان کے کرامات پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ آج شہید فاؤنڈیشن کی طرف سے فنڈ ریزنگ پروگرام ہو رہا ہے چیٹھم مل مانچسٹر میں، جو کہ 12 بجے شروع ہوگا. تو آپ لوگ پلیز وہاں پہ جائیں کیونکہ یہ بہت ہی گڈ کاز کے لیے یہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے، خاص طور پر ان فیملیز کے لیے کہ جن کے جو اہلیان ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے شہید ہوئے ہیں. تو ان کی جو ہے مالی لحاظ سے جو ہے مدد کی جائے گی. تو اس وجہ سے آپ اس کار خیر میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اس فنڈ ریزنگ پروگرام میں جائیں جہاں پہ بے شمار اسٹال ہوں گے کھانے پینے کے، چیزوں کی فروخت کے. اس کے علاوہ وہاں پر باؤنسی کیسل اور کچھ گیمز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. تو پوری فیملی کے ساتھ ضرور تشریف لے جائے گا لیکن ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد. جی لیکن یہ بھی بتا دیجیے کہ خالی پیٹ جائیے گا. جی بالکل، میں نے مزیدار سے چیزیں ملنے والی ہیں. اطلاعات ملی ہے کہ وہاں پر آپ کو ہر طرح کا کھانا ملے گا، کانٹیننٹل بھی ہوگا، ایشین بھی، ہر طرح کا آپ کو کھانا وہاں پہ ملے گا. اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ بی بی کی کرامات کے سلسلے میں. تو بی بی اتنی بے نظیر ان کی شخصیت ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں امام جعفر صادق جیسے آپ نے بتایا کہ وہ شیعوں کی شفاعت کی جو ہے وہ ضامن ہے. تو آپ باب الحوائج کی بیٹی ہیں اور امام تقی کی پھوپھی ہیں، اور اتنی عبادت گزار تھیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو صاحب اعجاز بنا دیا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کے روضہ مقدس سے ہزاروں نا امید لوگ جو ہیں مایوس جو ہیں وہ زائرین شفا یاب ہوتے ہیں. ہر ایک کی مایوسیاں آپ کے در سے جو ہے مستجاب ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اپنی شیعوں کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں اور اپنے زائرین کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں. اس سے ایک روایت منسلک ہے جو میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب لوگوں کو سواریوں کی جو تھی وہ دقت ہوا کرتی تھی. تو ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام روحانی علی اللہ تھا. وہ آپ کے روضہ مقدس کے جو تھے متولی اور خادم تھے. وہ بیان کرتے ہیں روایتوں میں کہ سردیوں کی انتہائی جو تھی سرد رات تھی. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، لیکن بے شمار واقعات ہیں، بے شمار روایتیں ہیں جو ان کی کرامات کے لحاظ سے ہیں کہ جن سے لوگ جو ہے شفا یاب ہوئے، ان کو باقاعدہ ان کی جو ہے حاجتیں برائی ہیں. تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں ان کے جو آپ کے روضہ مقدس کے جو متولی تھے، انہوں نے بتایا کہ سردیوں کی رات تھی، میں سویا ہوا تھا، مجھے وہ خواب میں جو تھی ایک سیاہ پوش بی بی نظر آئیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اٹھو اور میرے حرم کے مینار کے جو چراغ ہیں ان کو روشن کر دو، کیونکہ اس وقت وہ وہاں پہ خدمت گزاری کے لیے ٹھہرا کرتے تھے. تو روحانی علی اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خواب سے جاگا لیکن میں نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. میں نے سوچا کہ ایک عام سا خواب ہے اور پھر میں دوبارہ سو گیا. لیکن دوسرے دن بھی جب میں سویا ہوا تھا مجھے خواب میں وہی بی بی دوبارہ سے نظر آئیں اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور میرے مینار کے جو چراغ ہیں ان کو روشن کر دو.
تو माशाअल्लाह। تو کہنے لگے کہ میں نے جب یہ دوسرے دن بھی یہی خواب دیکھا اور انہیں بی کی طرف سے انسٹرکشنز دیکھی تو پھر میری آنکھ کھلی، اور میں کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور خواب کا ایسا اثر تھا کہ میں اٹھا اور میں نے جا کر جو ہے مینار کے جو جتنے بھی چراغ تھے ان کو روشن کر دیا۔ پھر دوسری صبح جب میں حسب معمول حرم مقدس کے دروازے کھول کر ابھی باہر ہی نکل رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چند زائرین کو دیکھا کہ جو حرم میں داخل ہو رہے تھے اور روتے ہوئے بی بی کی جالی سے لپٹ لپٹ کے کہہ رہے تھے کہ اے بی بی، اے معصوم خم، ہم آپ کے معجزے کے قائل ہو گئے، اگر آپ کے حرم کے مینار روشن نہ ہوتے تو ہم مسافر بیابان میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کہاں مر کھپ جاتے، لیکن ہم جو اس وقت زندہ و سلامت ہیں وہ آپ کے روزے کے چراغوں کی روشن کرنے کی وجہ سے ہے، جسے ہم ہدایت ملی، راستہ ملا اور ہم پھر آپ کے حرم تک پہنچے۔ تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جس زمانے میں جو ہے لوگ دور دراز سے سفر کیا کرتے تھے، ان کے پاس یہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہیں ہوتی تھی، لیکن کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بی بی کے روزے سے جو ہے ان کی حاجتیں ضرور برآئیں گی، اس لیے وہ صعوبتیں اٹھاتے تھے، مشکلات اٹھاتے تھے اور پہنچا کرتے تھے۔ لیکن بی بی بھی جو تھی اپنی زائروں کا اور اپنے شیعوں کا کس قدر خیال رکھتی تھی کہ دیکھیں انہوں نے خواب میں ان کو ہدایت دی اور اس ذریعے سے جو ہے وہ تمام زائرین آپ کے روزے تک پہنچے۔ تو یہ ایک روایت ہے ہم کے بارے میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شکریہ سسٹر آپ کا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے مہمان کی طرف بڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ ان کا بہت زیادہ مطالعہ ہے، تو اسی مطالعے سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سسٹر میں آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ بی بی کے کچھ بچپن کے بارے میں بتائیے کہ بی بی کا کیسا بچپن تھا، ان کی کیسی تربیت ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا ایڈ کروں گی جو سیما باجی نے ابھی کرامت بتائی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا آیت اللہ مراشی کا واقعہ، جنہوں نے بکی سے وہ ملا تھا کہ بی بی کے روزے تو پتہ ہے جو ان واقعات میں بھی بتاتے ہیں کہ پانچویں امام یا چھٹے امام نے جب کہا تھا آیت اللہ مراشی کو کہ قوم چلے جاؤ، تو انہوں نے جو لقب یوز کیا تھا پانچویں امام یا چھٹے امام دو میں سے ایک امام نے، تو کہا تھا کریمت الاہل البیت۔ سبحان اللہ۔ اگر کریمت الاہل البیت ایک معصومہ کو یہ القاب ملا ہے تو بے شک وہ اپنے محبوں کے، اپنے ظاہروں کی مدد پر کرم تو کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ آپ کی تربیت کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اور میرے خیال سے بچے کو بھی یہ سوال کا جواب دینے آن لائن آنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے لیے یہ آسان سوال ہے جو مدرسہ میں پڑھتے ہوگے، جو آن لائن چیک کریں گے کتابوں میں اور اپنی علم میں اضافہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ثواب بھی حاصل کریں گے کہ یہ جو بزم ہے، جو یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ذکر اہل البیت ہو رہا ہے، ان میں ان لوگوں بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بی بی کی ماں کے نام سے اپنے والدہ کے نام کا آپ نے پوچھا ہے، تو بہت ہی آسان سوال ہے۔ تربیت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امامت کے ماحول میں بی بی پلی ہے، امام کی ماں، بی بی معصومہ کی ماں جو تھی وہ ایک کنیز تھی، اور جو ہمارے چھٹے امام کی جو زوجہ تھی، ساتویں امام کی جو والدہ تھی، اس کا نام حمیدہ خاتون تھا، یا حمیدہ خاتون تھا، اور وہ حمیدہ اتنی پڑھی لکھی، اتنی باعزت عورت تھے، زمانے کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ تو بی بی حمیدہ بھی اپنے گھر میں درس دیتی تھی۔ ہم عورتوں کے لیے یہ ایک بڑا لیسن ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ کوفے میں درس دیتے تھے، بی بی زہرا سلام اللہ مدینے میں عورتوں کی تربیت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ اسی طرح سے چھٹے امام علیہ السلام کی زوجہ بی بی حمیدہ اپنے گھر میں درس دیتے تھے، امام صادق باہر درس دیتے تھے، بی بی گھر میں۔ تو بی بی نے دیکھا کہ جو ساتویں امام کی زوجہ ہے جس کا ہم نام پوچھ رہے ہیں، وہ اتنی ہوشیار، اتنی عقل مند، اتنی عزت دار تھی، جب تک بی بی حمیدہ کھڑے ہوتے تھے وہ نہیں بیٹھتی تھی، ایسی وہ اہل بیت کو ریسپیکٹ کرنے والی عورت تھی۔ تو بی بی نے چھٹی امام کاظم کی ماں نے کہا کہ بیٹا ان سے نکاح کرو، تو
बीबी के मशवरे पर इमाम काजिम ने ये बीबी से निकाह सुभान किया। अल्लाह। और इमाम रजा की विलादत जैसे मैंने पहले कहा उसके 25 साल के बाद ये सआदत नसीब हुई, इमाम के घर में बेटी आई। तो ये बेटी की तरबियत बड़े लाड प्यार में हुई, 6 साल तक अपने बाबा के साथ रहे। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इमाम ने बेटी के लिए, बाबुल हवाइज इमाम ने बेटी के लिए कहा कि फिदाहा अबूहा। तो क्यों कहा? अगर हम देखें बीबी की नॉलेज, उसका इल्म ऐसा था जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग इमाम को इराक से मिलने आए थे। जब मदीना पहुंचे तो देखा कि 7वें इमाम गांव में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम तो इमाम से मायूस हो गए, हम तो इमाम से पूछने आए थे। तो इमाम तो घर वालों ने कहा कि कागज में सवाल लिख दो और यहाँ छोड़ जाओ। माशाअल्लाह। जब ये काफिला वापस इराक जा रहा था तो इन लोगों ने सोचा कि हम इमाम के दर से गुजरे, शायद इमाम आ गए होंगे। तो पता चला कि इमाम नहीं आए, लेकिन वो कागजात जिसमें सवालात थे वो वापस दिए गए और उसमें जवाब सब सुभान अल्लाह। तो वो मुतमईन हो गए, जवाब लेके चले गए। अब थोड़ी देर आगे बढ़े थे, रास्ते में 7वें इमाम की मुलाकात हो गई और सब बात हुई। तो कहा कि आपकी बेटी ने हमें जवाब दिया। अब हम सोचे कि 6 साल की उम्र थी, 6 साल की मासूमा की उम्र थी। इमाम ने कहा मुझे बताओ मेरी बेटी ने क्या लिखा है। तो जब मौला काजिम ने जो जवाब पढ़े तो इमाम के जुमले, एक मासूम इमाम के हुज्जत खुदा के जुमले थे कि फिदाहा अबूहा। तो ये फातिमा की तरबियत, मासूमा की तरबियत। माँ ऐसी माँ कि जो 6 साल में, हालांकि रिवायत अलग अलग बताती है लेकिन अक्सर रिवायत कहती है कि बीबी जब 6 साल की थी तब इमाम काजिम को कैद किया गया, इमाम को बगदाद बुलाया गया और फिर इमाम वापस लौट के नहीं आई। 4 साल के बाद इमाम की शहादत हुई। तो बीबी के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त था, जो अपने बाप से इतनी अटैच थी। पता है मैं जब हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मुझे बीबी रुकैया, बीबी सकीना याद आ रही थी कि अहले बैत की बच्चियों ने, बेटियों ने कितना अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। बाप की मोहब्बत भी किताब में बताते हैं कि मासूमा अक्सर उदास रहा करती थी क्योंकि बाप से जुदाई हो गई थी। अक्सर किताब में लिखा है कि वो दरवाजे पे अपनी नजर लगाई रहती थी, लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि इमाम वापस नहीं आए। तो फिर उनकी तरबियत इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने की है। तो यहाँ तक कि इमाम को जब मामून ने बुलाया, यहाँ तक ये तरबियत माँ का हिस्सा है। पहले 6 साल बाप के साथ रही, इमामत से फाइज हुए, इमामत के इल्म से, और उसके बाद इमाम रजा से इतनी क्लोज थी, इतनी वो लाडली थी, 25 साल छोटी थी। तो ये माहौल में बीबी मासूमा की तरबियत हुई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके वालिद मासूम, उनके भाई मासूम, तो सोचें कि बीबी की क्या तरबियत होगी, क्या बचपन होगा माशाअल्लाह। और उनकी वालदा भी माशाअल्लाह से बातकवा बीबी थी, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार। असल तरबियत माँ की, असल तरबियत माँ की आगोश में जी। तो सिस्टर क्या बीबी मासूमा कुम की शादी हुई थी, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई थी उनकी शादी? जैसे मैंने कहा कि रिवायत में थोड़े इख्तिलाफ है कि कोई रिवायत कहती कि बीबी की उम्र 18 साल की थी जब शहादत हुई, और अक्सर रिवायतें हमें बताती है कि बीबी की उम्र 28 साल की थी। बीबी की शादी नहीं हुई थी, ये डेफिनेट है। हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं तारीख में, वो 2 वजह ये देते हैं। एक तो कुफ का मसला है, जैसे कि हमें मालूम है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर मौला अली न होते तो फातिमा का कुफ नहीं था, क्योंकि सिद्दीका के लिए सिद्दीक ही चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो एक ये बात है कि कुफ होना बहुत ही जरूरी था। और जैसे हमने पहले बता दिया कि जो इमामत के माहौल में पली थी, जो बातक
तकवा थी, जो करीमा अहलुल बैत, उसे मासूम इमाम ने लक़ब दिया है। माशाअल्लाह। तो इनके लिए कुफ होना बहुत ही जरूरी है। तो एक ये वजह भी बताती है कि इमाम, और दूसरी ये बात भी है कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी हर किताब में ये लिखा है, अपनी वसीयत में कहा था कि मेरी बेटियों की शादियों के बारे में कोई भी फैसला नहीं करेगा जब तक कि वो इमाम रजा से पूछ न ले। तो 35 बच्चे थे, लेकिन इमाम ने ये इख्तियार इमाम रजा को दिया था, 7वें इमाम को। तो उसमें भी अल्लाह की मसलहत थी कि कोई और भाई कोई दबाव न डाल दे, कहीं ऐसे वैसे रिश्ता न हो जाए, वो भी बात हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये थी कि पॉलिटिकल माहौल इतना खराब था, इतने जुल्म सादातों पे हो रहे थे, जिसे हमने अभी देखा कि बाबुल हवाइज मौला काजिम को 4 साल बुलाया, 4 साल के बाद जहर दे दिया, इमाम वापस अपने वतन न आ पाया। तो इस माहौल में लोग भी डरते थे कि अहले बैत से रिश्ता जोड़े। अगर कोई कुफ होता तो भी शायद जाहिर नहीं करते थे, सब तकिया में रहते थे। तो ये भी वजह हो सकती है जिसके लिए कि बीबी मासूमा का अक़्द नहीं हुआ बेशक, था। सुभान अल्लाह। अच्छा, तारीख में देखा जाए और भी मासूमीन की बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन इनको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? पता है, मैं यही जब पढ़ रही थी तो मैं यही सोचती थी, कोई हस्ती ऐसी होती है जिसका इंतजाम अल्लाह सुब्हान व तआला खुद करता है। हम कंपेयर नहीं करते। फातिमा तो मासूमा है, वो मासूमा है कि जिनसे इस्मत कुबरा, जिन्हें हम 14 मासूमीन में लेते हैं। इनके अलावा भी ऐसे मासूम होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को चौथे इमाम ने कहा था कि अंती बिहम्दिल्लाह आलिमा गैर मुअल्लिमा, इसका लक़ब चौथे इमाम ने दिया था। यहाँ हम तो बीबी मासूमा की जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, और जब जैसे आपने कुम की फजीलत बताई, शहर कुम की, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे रसूल अल्लाह मेराज पे गए, फिर जिब्राइल ने वो फल दिए, फिर रसूल अल्लाह ने खाए, फिर खदीजा सलामुल्लाह से दूर रहे, फिर बीबी के पास जाने का हुक्म हुआ, फिर फातिमा का वो कंसेप्शन हुआ, बीबी ज़हरा का। तो ये सब इंतजामात अल्लाह सुब्हान व तआला ने किए थे। तो जब मैं कुम की फजीलत देखती हूँ, और जब मैं बाद में हम देखें कि बीबी का सफर, तो मुझे इसे लग रहा है कि कुदरत ने कुछ ऐसे नवाजा है बीबी मासूमा को, ऐसे चुना है, क्योंकि इंतखाब तो अल्लाह सुब्हान व तआला करता है, तो ऐसे चुना है। लेकिन फातिमा का भी हिस्सा है अपना तकवा, अपनी परहेजगारी, अपना मोहब्बत, इताअत, इन सब चीजों के साथ कि बीबी का मासूमा होना और स्पेशल होना, तो ये अल्लाह का राज है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुम में कोई जहाँ कभी कहीं भी पनाह नहीं होगी तो कुम में होगी। रसूल अल्लाह ने कहा है कि आखिरी दौर में आप कुम चले जाना। कुम वालों की इतनी सारी फजीलतें हैं, तो ये सब अल्लाह बेहतर जानता है कि राज क्या था। तो सिस्टर, मासूमा कुम किस तरह तशरीफ लेकर आई? कुम में जी। अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ आपने कहा कि कोई बहनें और भाइयों की मोहब्बत अजब होती है, उसकी कोई मिसाल नहीं होती है। और पता है, आपने 2 का बताया, मैंने पढ़ा 3 का। 3 क्या है कि ऐसी बहनें हैं कि जो अपने भाई के साथ चली। जैसे आपने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के, बीबी ज़ैनब का तो मौला अली ने अक़्द में भी ये शर्त रख दी थी कि जब हुसैन जाएंगे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह साथ जाएंगे। मासूमा का भी ये है कि भाई के पीछे गई। और एक पहली मैंने जो पढ़ा था, और मुझे इतना खूबसूरत, तफसीर में नहीं जाती, एक ही सेंटेंस में, कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा की माँ को हुक्म दिया कि मूसा के ताबूत को उनकी बहन, तो उसकी बहन कुलसुम साथ चली थी। तो ये है कि कोई भाई और कोई बहन की मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ से होती है, और हम उसे कंपेयर नहीं। लेकिन मोहब्बतों के लिहाज से देखें, अगर तकलीफों के लिहाज से देखें, अगर परेशानियों के लिहाज से, इसार के लिहाज से देखें, तो जनाबे ज़ैनब और जनाबे मासूमा में बहुत ज्यादा जो है मुमासलत नजर आती है।
بہت وہی تکلیفیں اٹھائی ہیں جو جناب زینب نے. جیسے آپ نے کہا کہ بی بی قوم کیسے گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی کے بہت ہی سارے بھائی بہن تھے جی، اور ہسٹری ہمیں بتاتے، اور اس میں بھی ایک راز ہے ہم نہیں جانتے. اور پتہ افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم بی بی کی ہسٹری اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. بالکل بی بی معصومہ قوم اور امام رضا کی ہسٹری میں اتنا سارے سبق ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کو کیسے میں جینا ہے اس کے سب حل ہمارے پاس راستے موجود ہیں، تعلیمات ہیں اس جی، میں، لیکن ہم اس میں سے علم کا فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ امام رضا نے لیٹر لکھا، امام کو بلایا گیا. ابھی مجھے بی بی، جیسے میں نے کہا کہ بی بی امام کو جب بلایا گیا، ابھی سال مجھے یاد نہیں، شاید 184 ہوگا جب امام رضا کو بلایا گیا، یا 184 میں تو امام کاظم کی شہادت ہوئی تھی، لیکن امام رضا کو بلایا گیا 200 میں، 200 ہجری میں امام کو بلایا گیا. امام جب گئے ایک سال کے بعد بی بی معصومہ نے سفر طے کیا ہے 201 میں، تو امام نے لیٹر بھیجا. ہسٹری بتاتی کہ امام رضا نے ایک کاغذ لکھا. 2-3 روایتیں ہیں، ایک کہتی ہے کہ معصومہ کے نام پہ تھا، دوسرا روایت کہتی ہے کہ سب گھر والوں کے نام پہ تھا، لیکن پوسیبلٹی ہے، ممکن ہے کہ 2 لیٹرز بھی آئے ہو. لیکن جس راوی کو مولا نے جو کاغذ دیا تھا، خط دیا تھا، اس کے انسٹرکشنز یہ تھے امام رضا علیہ السلام کے کہ کہیں نہیں رکنا ہے، آپ کو وقوف کہیں نہیں کرنا، سیدھا مدینے جانا ہے. اور امام نے اتنے اچھے طریقے سے گھر کا پتہ بتایا تھا کہ وہ غلام کو، وہ راوی کو، وہ جو تھا اس کا میسنجر، اسے ضرور نہ پڑے کہ کسی کو پوچھے کہ یہ معصومہ کا گھر کہاں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں راز کیا تھا. لیکن جب لیٹرز آئے امام کے اور پڑھے گئے، اس کے بعد قافلہ تیار ہوا. جی، اس کے بعد قافلہ تیار ہوا. ابھی 2 قافلے ہوئے. اوکے، اس کے جی بس بالکل وہی کہ اس طرح سے جو ہے ہماری بی بی قم پہنچی. جی تو جی ناظرین، اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.